طرح سے تو چاہتا ہے کہ عزائے سرکار سید الشہداء ہو، ہم اسی توفیق کے سارے ویسے ہی عزا میں ہم شرکت فرمائیں اور ویسے ہی عزائے حسین کریں جیسے تو چاہتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں، میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے بات شروع کروں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی دیر چکی آپ کی مجلس سے آپ متوجہ ہو سکیں گے کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں جہاں ذکر کرتے ہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور جو ماحول بنائے یہ شرکت، دیکھیے یہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا میں سب نہیں ہے کہ جو ذکر اہل بیت علیہ السلام اطمینان سے کریں اور اہتمام سے کریں۔ اور کیجئے یہ اس کی مرضی ہے، چونکہ یہ ذکر ان ذوات مقدسہ کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر کے ذریعے خالق کا ذکر ہوتا ہے اور خالق کی معرفت ہوتی ہے۔ متوجہ ہو کے سنیے گا، یہ ذکر صرف یہی تک محدود نہیں ہے، یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر میں شرکت فرمانے والے حضرات، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو براہ راست بندے کو خدا تک لے جائے گا، اور ابدیت کی معراج ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے خدا سے ملے، بندہ اپنے خدا سے ملے۔ توجہ رہیے گا، بات یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ مغفرت کے لیے یا نجات کے لیے یا جنت کے لیے وغیرہ وغیرہ جتنی باتیں ہوتی ہیں، سے بات ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک بات آپ کو خدمت میں چھوڑوں کہ یہاں یہ ذکر اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ صاحب ہماری مغفرت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، جو حسین کے عشق کے دائرے میں آ چکا ہے اسے مغفرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا یقین ہے؟ میں تھوڑا سا متوجہ کر رہا ہوں، جو حسین کے عشق کے دائرے میں آ چکا ہے وہ اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے کون کس درجے پر ہے یہ وہ بتائیں گے، لیکن جو دائرے کے اندر ہے کم از کم اس کی نجات تو یقینی ہے، اس کی نجات یقینی ہے۔ توجہ کیجیے کہ کیونکہ وہ عشق حسین کا اصیل ہے، اور حسین کا مطلب یہ ہے، دیکھیں 14 اپنی جگہ، سب کی اہمیت اپنی جگہ، سب کا مرتبہ اپنی جگہ، سب معصوم ہے، سب منقوص من اللہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان 14 میں بھی حسین الگ ہے۔ متوجہ، ان 14 میں بھی حسین الگ ہے۔ اللہ جانے کہ حسین نے اپنے اللہ پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ جو بھی حسین کا نام لے کر، فکرہ میں کرم مرضی آپ کی، جو بھی حسین کا نام لے کر اس کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر دے تو کہتے یا رب الحسین کے حق الحسین۔ اب یہ ذکر بات آتی ہے نجات اور مغفرت اور جنت، یہ ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، جو حسین کے دامن سے منسلک ہو جاتا ہے اسے اپنی نجات کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنی نجات کی فکر، کیونکہ جو حسین کا ہو جاتا ہے وہ بس حسین کا ہی ہوتا ہے۔ تو حسین کے قریب آنے کا اللہ اکبر، اگر آپ میں اشارہ کرو، جو خلوص دل سے، خلوص نیت سے حسین کے دامن سے منسلک ہو جائے، یہی تو ہوا تھا کربلا میں۔ یزید نے سوال بیعت کیا تھا، سوال بیعت کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیعت چاہتا تھا حسین سے، یعنی ولی عہدی کا دعویٰ کیا تھا، ولی عہدی کا دعویٰ کیا تھا۔ امام حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا، اور رہا سوال ولی عہدی کا تو تو کیا سمجھتا ہے؟ میں تو خود ولی مطلق ہوں، تو ولی عہدی کی بات کرتا ہے، میرے دامن سے جو منسلک ہوتا چلا جائے گا میں اسے ولی بنا دوں گا۔ آپ کہاں ہیں؟ میرے دامن سے جو منسلک ہوتا چلا جائے گا میں اسے ولی بنا دوں گا۔ یہ تو اتنا کریم ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آیا کہاں سے ہے، کہاں سے آیا، کب آیا، اور اگر کسی کے آنے کا، علی کا بیٹا ہے نا، اگر علی کی تلوار 70 نسلوں کا انتظار کر سکتی ہے، 70 نسلوں میں اگر ایک مومن آنے والا ہے تو ان سب کو چھوڑ دو، وہ ایک باقی رہے تو کیا حسین کو خبر نہیں ہوگی؟ آج جان نہیں ہوگی، ایک دن اور بڑھا دے، کوئی آنے والا تھا اور آنے والا بھی ایسا ہی نہیں تھا۔ حسین نے دکھایا تو ولی عہدی کی بات کرتا ہے، وہی ہر یہاں تک
موقع عذاب ہے فخر کرتے ہوئے جائیے گا دنیا میں بھی جنت کی زمین ہے متوجہ رہیے گا اور آج کی بات یہی پر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تفسیر کر سے کہ دنیا میں بھی جیسے اللہ توجہ فرمائیے گا آپ کی تائید سے عوام پر بڑا اثر پڑے گا دوستوں کی آپ زندگی کا توجہ کیجیے گا کیا فرمایا تو حضور نے کیا فرمایا ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ رکن اور مقام کے درمیان کی جو زمین ہے جو جگہ ہے وہ کیا ہے روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے متوجہ ہیں بھائی جو حضرات باقاعدہ مجلس میں ان سے خطاب کر رہا ہوں توجہ بالکل ٹوٹنے نہ پائے ما بین الرکن والمقام یہ جنت کا ٹکڑا ہے اچھا پھر فرمایا ما بین قبری و منبری میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے کیا ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے اللہ اکبر فخر کریں گے آپ انشاءاللہ پھر شکرانہ پڑھیں گے کہ مالک کیسی دولت عطا کی ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے علماء اور عرفہ یہ بیان کرتے ہیں کبھی رضائے حسین میں کسی طرح کی کسی قسم کی سیاست مت کرنا اس لیے کہ تمہیں انہوں نے موقع دیا ہے تم بس اپنی خدمت انجام دو اور اپنے حصے کا ثواب دو اپنا مرتبہ دیکھو باقی اس میں سیاست نہ کرنا کیونکہ یہ عجیب دولت ہے آپ یہاں پر آنے کے بعد آپ کہاں پہنچ رہے ہیں آپ اس پر تصور بھی نہیں کر سکتے کیا فرمایا ابھی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ ادائے حسین میں آپ شریف ہے کرش رضا پر بیٹھے ہیں اور ثواب یہ ہے کہ آپ روزے پر بیٹھے اور کیجیے گا اور یہ مقدر پروردگار عالم اسی طرح سے ہم سب کو وہ دن بھی دکھائے کہ جس طرح سے کربلائے ہند میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اسی طرح کربلائے مولا میں بیٹھ کے اور کیجیے گا اہمیت اس لیے کہ یہ ذکر کسی کا محتاج ہے ہی نہیں آپ سے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی سنتے علماء داخلین سے کسی کا محتاج نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کیا تو ہوا یا ہم کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم سچ بچھا رہے ہیں نہیں ہم سب کو خدمت ملی ہے ہم خدمت اپنی انجام دے رہے ہیں وہ قبول کر دے بس وہ قبول کر دے آپ اور کی جگہ نہیں ہم کیا ہیں یہ اللہ اکبر فقرہ اگر صحیح ہے تو ذرا بتائیے گا یہ ذکر ہم سے نہیں ہے یہ ذکر ہم سے نہیں ہے ہم پوری طرح سے اس ذکر سے ہم پوری طرح سے اس ذکر سے پوری دنیا میں ہمیں پہچانا گیا تو اس ذکر سے پوری دنیا میں یہ الگ بات ہے کہ ہم کالا لباس پہنے ہوئے اتنے سفید ہو گئے کہ لوگ ہمیں دور سے پہچانے متوجہ ہو کر لیجیے گا تھوڑا بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تائید فرمائیں گے کہ کیا ہوا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر اور قبر کے درمیان کی جو جگہ ہے حضور اپنی مرتبہ کی سرکار رسالت بنا فرمانا وہ جگہ جنت کی توجہ اچھا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا معلّہ ٹھیک ہے نا شاندار صاحب صلوات پڑھیے بلند کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ماں بہنا قبری و منبری تھوڑی سی بات ہے اور زیادہ دیر آپ انشاءاللہ متوجہ رہیں گے ماں بہنا قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ماں بہنا رکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ ٹھیک ہے جنت کی زمین ہے کربلا معاملہ سنیے جنت کی زمین ہے لیکن اس کا ایک معاملہ ایک الگ ہے وہ پورا ایک موضوع لیکن ہے جنت کی زمین یہ سب کو پتا ہے پھر اس کے بعد جب سے امام رضا علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ پہاڑیوں کا درمیان قبر بننے والی ہے یہ امام رضا علیہ السلام نے ایک شعر پڑھایا تھا دیوی کے اشعار میں یعنی وہ جو جگہ ہے جو قبر امام رضا علیہ السلام کی جو جگہ ہے
پہاڑیوں کے درمیان، تو اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی. کیا فرمایا تھا کہ خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں میرے دل کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا. توجہ ہے نا. تو جہاں مشہد مقدس ہے یہ کہاں کی زمین ہے؟ جنت کی. توجہ کی جگہ. پھر مسجد الکوفان، توجہ، مسجد کوفہ کی جو زمین ہے اس کے لیے کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کی. آپ پیچھے چل رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں. آپ متوجہ ہو سنیے. جنت کی زمینیں کہاں کہاں ہیں؟ بین الرکن والمقام، بین قبری و منبری، مشہد مقدس، کربلا معلیٰ، مسجد کوفہ. یہ سب کہاں کی زمینیں ہیں؟ حضور ختمی مرتبہ اپنی بس میں تشریف فرمائے اور فرمانے لگے کہ جب بھی جنت کا تذکرہ ہونے لگے تو اس کی طرف جلدی کیا کرو. بلکہ لفظ یہ ہے کہ اس کی طرف لگتا کرو. بادروا الی ریاض الجنہ، لگتا کرو اس کی طرف، یعنی تیزی کیا کرو، بڑھا کرو جب جنت کا تذکرہ ہو اس کی طرف. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی طرف لگتا کرے، جنت کا تذکرہ ہوا کرے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس جگہ بھی ہمارا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ خود ذکر و نا یہ لفظ ہے کہ جس جگہ بھی ہمارا تذکرہ ہو رہا ہو وہ جگہ بھی. امام ششو صادق آل محمد علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے. متوجہ ہو سنیے گا. دلیل دے کے بات کی طرف امام تشریف فرما. کچھ لوگ بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا اسأل اللہ جنہ، اس نے جنت کا سوال کیا. مولا میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا انتم فی الجنہ، تو جنت میں ہے. بات پہنچ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں جنت کا سوال کرتا ہوں. مولا فرما رہا ہے تو جنت میں ہے. فاسألوہ ان لا یخرجکم منہا. سوال جنت کا نہ کر، تو جنت میں ہے. سوال اس بات کا کر کے کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے. نہیں آپ صلوات پڑھیں تو میں بات کروں. مجھے مذاہب پڑھنا ہے، پہلی مجلس ہے، توجہ کیجیے گا. کیا فرمایا کہ انتم فی الجنہ، جنت میں ہے. سوال اس بات کا کر کہ کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے. وہ گھبرا اور اس کے بعد آہستہ سے بولا جو عید کو فدا یا رسول اللہ، میری جان آپ کا قربان. رسول اللہ کے فرزند نحن فی دنیا، ہم تو دنیا میں. مولا فرما رہے ہیں جنت میں ہے تو یہ سوال کر کہیں نکال نہ دیا جائے. وہ کہتا ہے مولا میری جان آپ کا فدا ہو، ہم تو دنیا میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہے. تو مولا نے پلٹ کے پوچھا یہ بتا کیا میری امامت اور ولایت کا اقرار نہیں کرتا؟ کیا میری امامت اور ولایت کا یقین نہیں رکھتا، اقرار نہیں کرتا؟ مولا کیوں نہیں کرتا؟ کہ میرے اختیارات پر تیرا یقین نہیں ہے. مطلب سمجھے آپ، یعنی ہماری ولایت اور امامت پر یقین رکھتے ہوئے، ہمارے اختیارات پر شک نہ کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، اگر کوئی چاہنے والا ہماری بس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا کی زمین پر بیٹھا ہے.
वही हो, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह जाने कि उसकी मारिफत का आलम क्या था। तवज्जो कीजिएगा, अगर अली की तलवार 70 नस्लें देख सकती है तो एक मोमिन कम से कम छिकरा तो पढ़ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मोमिन कम से कम चेहरे के आसार से तो अंदाजा लगा सकता है। वो कह रहा है, बाकी आपको सुनाऊं मैं सिर्फ इशारतन, बात आगे जिम्मन में सुन लीजिए। हुआ क्या कहा था, पूछ लिया तुम्हें बैलून क्या कर रहे हो, जन्नत में घर बन गया। ये मर्तबा कहाँ से मिला, ये मर्तबा कहाँ से मिला? अगर भाई अली को देखते हुए अली के मामले में अगर मामला है, तुम देते रहो मुझे। अब इश्क अली का है, जन्नत यहाँ रास्ते पर बैठा लकीरें बैठ गए, क्या कर रहे हो, जन्नत में घर बना रहा हूं, तो बेचोगे? हाँ, कीमत है जो दिल करेगी। जन्नत का घर और इतना सस्ता, लेकिन बात ईमान और ईमान की। जुबैदा यूं ही बहलोल से नहीं पूछ रही थी, बहलोल को दाना कहने वाले भी थे, दीवाना कहने वाले भी थे, तो दीवाना कहने वाले भी, और दीवाना कहने वाले दीवाना कह रहे थे मनफी पहलू में। ये लफ्ज भी समझ जाता, अगर दीवाना ही कहना था तो दीवाना आले मोहम्मद कहते थे। अगर दीवाना ही कहना था, ये मनफी पहलू ना होता, अगर मुस्बत पहलू होता तो दीवाना भी लगता। अगर दीवाना इनका कहा जाए, वो अपनी अक्ल के एतबार से दीवाना, लेकिन जो समझदार थे वो इसे दाना ही करते थे। क्या कर रहे हो, जन्नत में कर बेचोगे? हाँ बेचूंगा, कीमत जो दे दो। तो उसमें सौदा हो गया। क्या कहना जुबैदा के यकीन का, और क्या कहना अख्तियार बहलोल का। दरमियान में मरहला रह गया, वो मरहला ये रहा कि जब उसने पूछा कि हाथ का, वो तो बहलोल को दे दिया। क्यों? वो जन्नत में घर खरीदा। अब जो भी उनको कहना था, जिसका जितना यकीन, जिसका जैसा दर्द, जो भी कहा। अब जो रात में सोया तो हंगामे महशर में देख रहा है कि तो जिस दरवाजे पर जाता है कुछ नहीं, एक दरवाजे पर नेम प्लेट जो देखी, आइडिया का नाम देखा तो थोड़ा सुकून मिला कि चलो यहाँ, तो मलक ने कहा चलो आपकी मर्जी भाई, जो तो जुमले हैं वो यही सुन लीजिए। आप फोन तो आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपको बात है। नहीं मेरी कब दुनिया में थी, जानिएगा वो दुनिया में थी आपने। अच्छा, अब ये ख्वाब से वक्त से पहले, वक्त से पहले अगर मैं एक लफ्ज रख दूं, आप ताल्लुक कहीं से क़याम तो लखनऊ में है, मैं कह सकता हूँ अगर आप महसूस करें कि कल तक जो शौहर नामदार था वो एक रात में शौहर खाकसार हुआ। तो इंशाअल्लाह आएगा कि मतलब अब पहले उठ भी गया, जुबैदा को खुद भी उठाया, एहतमाम क्या है, कहने फिर आज हम चले, आज फिर निकलेगा काफिला। मेरा वाकया सुनाना मकसद नहीं, ना इरादा करके एक बात कहना चाह रहा हूँ, नतीजतन आज जब आप क्या कहना बहलोल का, तो फिर वहीं बैठे। क्यों? ऐसा अल्लाह
لگتا ہے کہ بہلول کو پتا ہے آج پھر آئے گا. نہیں پتا تھا تو بیٹھا کیوں؟ نہیں پتا تھا تو بیٹھے کیوں تھے؟ توجہ ہے نا. بہلول کو پتا ہے اطمینان سے آج پھر قافلہ آئے گا. اب جو قافلہ آیا جو ایسا خاموش رہی اب یہ فوراً آگے بہلول سوال جواب ہونے لگا. کیا کر رہے ہو؟ جنت کے گھر بنا. جنت کے گھر بہلول بیچو گے؟ مجھے نہیں پتا یہ نیچے آپ کیسے سمجھیں گے. سمجھانا سارا کو پہنچ جائے. بیچو گے؟ ہاں. اچھا قیمت بتاؤ. تیری حکومت. میری اب آپ نہیں سمجھے اس کو ذمہ دار. قیمت بتاؤ کا تیری حکومت. یہ کیا تھا تو ایک ہار میں نے دیا تھا اور آج کی بات بتا رہا ہوں پوری حکومت کی کیسی باتیں کر رہا ہوں. بہلول کا کل اس نے غیبت کا ایمان رکھ کے دیا. کیا ہوا؟ کل اس نے غیب کا ایمان رکھ دیا تو تو دیکھ کے آیا ہے. پوچھنا یہی چاہتا ہوں کہ بہلول کو کیسے پتا. جو بات کو کہنا چاہ رہا ہوں بہلول کو کیسے پتا؟ کیونکہ عشق اہل بیت ایک خاکی کو بھی اس منزل پر لے کے پہنچ جاتا ہے. دنیا عالم محمد کی فضائل اور اختیارات پیدا کرتی ہے. ان کی محبت ایک گناہگار انسان کو بھی اس منزل پر چکی. روایات سرکار زمان کے ظہور کے بعد جو روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ خود سرکار آنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو ایسے ایسے اختیارات خود دے دیں گے. آپ سمجھیں گے کوشش کریے گا. آنے کے بعد چاہنے والوں کو ایسے ایسے اختیارات مولا خود دے دیں گے کہ جو علی کے فضائل اور اختیار پر اعتراض کرتے تھے وہ جب یہ منظر دیکھیں گے تو وہ انگشت مدندہ ہو کے یہ کہیں گے کہ جس کا بیٹا چاہنے والوں کو اتنے اختیار دے رہا ہے تو اس کا دادا کیسا اس لیے کہ یہ کام مخصوص ہے. حسین ابن علی توجہ بتات کی میں زیادہ وقت نہیں. انشاءاللہ کل سے میں نے قطرہ کہا انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. 14 میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو حسین تنہا ہے. بہن عصمت کے نکلے ہوئے جملے یہی ہیں کہ ہم سب کے پاس اللہ نے ایک نجات کی کشتی ہم سب کو دی مگر ہم سب میں سب سے بڑی کشتی اور تیز رفتار کشتی میرے آقا حسین. سب کے لیے نجات کے ایک ایک دروازے ہیں مگر سب سے بڑا دروازہ ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام. وہ جو فرمایا آپ پر شہزا پر ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ شکر ادا کیجیے کہ دعا کرتا ہوں پالنے والے ہم سب کو محشر میں عزاداران امام حسین میں محشور کر دو. اور کیجیے کہ مقام شکر ہے ہم سب کے لیے سال گزشتہ کی طرح اس سال کی ہم سب کو یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم سب تحفظ و صحت و سلامتی کے ساتھ مولا کے روزے پر کیوں آئے ہیں؟ کہا ایک بہن کو بھائی کا پوچھا فقرہ کہوں گا بھولے والوں
آپ آمادہ گڑیا ہیں، اللہ ان آوازوں کا نزول رحمت بی بی پرسا قبول فرمائے اور ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر کے ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے۔ ایک دوپہر میں بڑا گھر بیٹا موجود مگر کوئی پرسا دینے والا نہ بولو۔ آپ تو ضرور کر سکتے کہ فطرت ہوں، راہ چلتا انسان کی اگر کسی کے گھر کوئی حادثہ ہوا تو رک کے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کیا حال محمد پر اتنی بڑی مصیبت، پورا گھر لٹ گیا اور کوئی یہ پوچھنے نہ آیا کہ کیا ہوا۔ آپ سنتے ہیں عباس مر گئے، نبی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اور مختصر کروں، زینب کو یاد تھا جب شام سے رہائی ملی تو جب قاتل کے گھر مقتول کی صفِ ادا بچھائی ہے بی بی نے تو سب سے پہلے سجاد کا بازو تھام کے بٹھایا، اے میرے لال ذرا تو فرش ادا پر بیٹھ جا، ذرا ساتھ پر بیٹھ جا، سجاد تیرا بابا مارا گیا کسی نے تجھے پرسا نہ دیا، تیرا بھائی مارا گیا کسی نے پرسا نہ دیا، تیرا چچا مارا گیا کسی نے پرسا نہ دیا، سجاد رات پہ بیٹھ جا میرے لال، یہ پھوپھی تجھے پرسا دیتی ہے، تیرے بابا کا پرسا، تیرے چچا کا پرسا، تیرے بھائیوں کا۔ اور آج کی تاریخ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ کوئی سجاد سے پوچھے اللہ اکبر، اداداروں اس ماں کو بھی پرسا دینا ہے اور اس بھائی کو بھی پرسا دینا جس نے ہتھکڑی بندے ہاتھوں کا قدم کا جنازہ اٹھایا۔ اور فرمایا سید سجاد مدینے آ گئے، نوجوانوں زیادہ نہیں 2-3 منٹ جب مجلس تمام کر دوں گا۔ حسین کی ایک کمسن بچی اولاد والوں، بس ایسے ہی سن لو انشاءاللہ کل سے تفصیل میں، اور اتنی کمسن ہے اللہ اکبر کہ ابھی 4 برس بھی پورے نہیں ہوئے، مگر سنو کہ کیا ہوا۔ پہلے یہ فقرہ سنو کہ 11ویں محرم کو جب حرم اسیر ہو رہے تھے تو شمر نے پوچھا تھا کہ حسین کی ایک بیٹی ہے جسے حسین بہت چاہتے ہیں، کسی نے اشارہ کیا ہاں وہ یتیمہ یہ کھڑی ہے، کہا اس کی سزا یہ ہے چونکہ حسین بہت چاہتے تھے نا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تنہا کسی اونٹ پر بٹھا دیا۔ کسی نے بڑھ کے کہا اے ملعون تجھے پتہ نہیں اتنی کمسن بچی ہے یہ تنہا اونٹ پر ٹھہر نہیں سکتی، تو کہتا ہے کہ رسی لے کر آؤ اور اونٹ کی پشت پر اسے جگہ دیا۔ یہ فطرہ اس لیے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میری بات جب پہنچے تو آپ مکمل جب یاد آئے تب بولے گا، مگر غور سے سننا۔ اونٹ کی ننگی پشت پر یتیمہ کو جکڑ، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اونٹ چلتا ہے تو اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے وہ آگے اور پیچھے ہوئی چلتی ہے، اس ننھی سی بچی کا کلیجہ ایک طرح سے چھلتا چلا جاتا، کبھی چچا کو یاد کرتی ہے کبھی بابا۔ آپ کی شہادت کے بعد رونے والوں ہر قدم تازہ مصیبت ہے اس بچی کے لیے، مگر میں تفصیل نہیں آپ اشارہ سمجھنے اور مجلس تمام کروں۔ سید سجاد جب مدینے آئے تو ایک بات کو یاد کر کے ایسا روتے تھے خون کے آنسوؤں سے، اس لیے کہ جب قافلہ چلتے چلتے شام کی راہوں میں آیا، اس لیے کہ سکینہ
اختلاف سے مجھے کوئی مطلب نہیں، مگر یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ سب کے شانے تھے سکینہ کا جواب. ایک پیر زمین پر رکھتی ہے، ایک اٹھا لیتی ہے. توجہ ہے نا. جب قافلہ کہیں رکتا تھا، سید سجاد نے پوچھا ہے، سید سجاد فرماتے اے کاش میں نے اپنی بہن کو اجازت نہ دی ہوتی. اجازت، اگر یہ فقرہ آپ سمجھ لیں تشریح طلب ہے، مگر میں یہی فقرہ بولا کہ کس بات کی اجازت مولا، آپ کیا یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا کہ ایک روز سفر کے دوران میری بہن نے مجھ سے پوچھا بھیا یہ قریب میں درخت لگا ہے، قافلہ رکا ہوا تھا، بھیا آپ اجازت دیں کہ میں اس درخت کے سائے میں ضرور جاؤں. بس میں نے اجازت دے دی. سکینہ اس جگہ پہنچی ہی تھی کہ ادھر سے ظالم آیا، قافلہ اٹھایا، اللہ جانے کیسا ستم کیا. سجاد ساری زندگی اس بات میں اے اتحاد. ابھی آپ نے مرثیہ سنا، وہ زندان شام کیا عالم تھا. اللہ اکبر. بچی اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی تھی. انصاف سے بتاؤ اولاد والوں، کسی کی بچی اگر تڑپ رہی ہو اپنے بابا کو یاد کر کے تو اسے کس طرح پہلایا جاتا ہے. یہ تصور آپ کر لیں، پھر میں بتاؤں کہ سکینہ کیسے بہلائی گئی. بابا کو یاد کر کر کے تڑپ رہی. ایک مرتبہ یزید کے محل تک یہ دل خراش بیل کی آواز جاتی تھی. تو یزید نے پوچھا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے. اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور جب سے رو رہی. عزیزو، یزید نے حسین کا کٹا ہوا سر کشتے تلا میں رکھ کے یہ فقرہ سنا نہ کریے. جب محسوس کریں گے آپ، جب یاد آئے تب رو لیجیے گا. بچی باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ کشتے تلا میں سر حسین. اب جو پردہ ہٹا، بچی نے اپنے بابا کو دیکھا. بس عزیزو کیا تھا، کربلا کی بچھڑی ہوئی تھی. سکینہ کہتی تھی نا بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے. اب بتاؤ یہ بچی سوئی ہوگی، بابا کو دیکھ کے منہ پہ منہ رکھ دیا. وہ بچی نے بیان کرنا شروع کیے. آپ سب جانتے ہیں بابا آپ کے بعد کانوں سے بالیاں کھینچ لیے، بابا سر سے چادر اتار لیا، بابا شام غریبہ میں دامن ڈل گئے، بابا رخساروں کا تماشے. یہ وہی بچی ہے ادادارو، اس لیے کہ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی بچی ہے جس کا آپ ماتم کرنے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آواز گریا جب بلند ہوتی ہے تو یہی بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کو رو رہے ہیں. جو پھوپھی یہ بتاتی ہے کہ سکینہ وہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، تیرے بابا کی غربت کا ماتم کر رہے ہیں. جب کے بچی کہتی ہے پھوپھی اماں کاش اتنے چاہنے والے کربلا میں ہوتے. پھوپھی اماں چھوٹا بیٹا اگر یہ کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا. تو فرماتی ہے کہ پھوپھی اماں کم سے کم میرا بھیا علی اصغر تو نہ مارا جائے. توجہ ہے، میں بات کو تمام کر رہا ہوں. بچی جو ہے اپنے بابا سے لپٹ کے بیان کرتی رہی. اتنا بیان کیا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بیان کرتے کرتے سکینہ کی آواز مجلس تمام ہو گئی. مجھے صرف 2 فقرے اپنے یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم بچی کی مظلومی ہم سب کے ذہنوں میں محفوظ رہے. حسین کی سب سے چہیتی بیٹی ہے. توجہ، اور عالم یہ ہے کہ بچی کی آواز تقریباً 4 برس کا سن ہے اس بچی کا. 4 برس کی بچی کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوتا.
اب ایک فقرہ کہوں، 4 سال کی زندگی میں جناب سکینہ کی جو عمر ہے تقریباً 4 برس، ان 4 برس کے جتنے دن ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ سکینہ کو تماچے لگے۔ وہ فقرہ جو آپ سنتے ہیں کہ جسم کا لباس اس طرح سے بے وقت ہے چکا۔ سجاد نے جب شانہ ہلایا سکینہ کی آواز نہیں آ رہی، بیویاں آواز دے رہی ہیں ازاداروں، جیسے ہی سید سجاد نے بابا کا سر ہٹایا اور بہن کا شانہ ہلایا تو چیخ مار کے روئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس زندان اللہ نہ کرے کسی بھائی کو یہ منظر دیکھنا پڑے تو محمد سجاد نے دیکھا ہے، اور کس عالم میں اپنے بہن کو سپرد خاک کیا یہ سب آپ جانتے ہیں کہ مظالم کا عالم کیا تھا، ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی، ہتھیلی پکڑے ہاتھوں سے بہن کا جنازہ اٹھایا۔ مگر ایک فقرہ سنے جو آپ ابھی تک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، سکینہ کو تسلیم کیے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا۔ ابھی کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، شام میں ایک سید عالم ربانی کی اللہ نے اسے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ ان بیٹیوں میں سے ایک کو مجلس تمام ہو گئی، بس آپ ہو چکے ہیں فقرہ غور سے سن لیجئے۔ ایک بیٹی کو خواب میں بیوی نے آ کے کہا کہ اپنے بابا سے کہو کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، تجدید قبر کرا دو۔ صبح ہوئی، بیٹی نے باپ سے کہا بابا رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، عالم ربانی خاموش کرا دیتا، نہیں بیٹی یہ بات کسی سے مت کہنا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے بتایا، تیسرے دن تیسری بیٹی نے بتایا، چاروں بیٹیاں جب بتا چکی تو اس کے اگلے دن حسین کی بیٹی خود خواب میں قرآن کے کہنے لگی سید تجھے 4 دن سے مسلسل خبر دے رہی ہے، ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، تجدید قبر کرا دے، قبر کی مرمت کرنا۔ اب تمام علماء کو جمع کر کے اس عالم ربانی نے پورا واقعہ سنایا تو سب کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرنا۔ اب تجدید قبر ہو رہی تھی، حسین کی بیٹی کی مجلس تمام ہو رہی تھی، وہ عالم ربانی تنہا اس مقام پر پہنچے، قبر کی مرمت ہونی تھی، تجدید قبر کری اور اس کے بعد سے خود خاک کر کے روتے بلکتے جب باہر آتا، سب نے پوچھا کچھ تو بتائیں، کچھ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ نے کیا منظر دیکھا؟ تو عالم ربانی نے بس ایک فقرہ کہا، آج کے بعد یہ نہ پڑھنا کہ حسین کی بیٹی کو کفن ملا، میں نے کسی بچی کو سامنے غریبہ کے چلے ہوئے سامن میں دیکھا ہے، یہ سکینہ کو غسل ملا ہے، یہ کفن ملا ہے، بندے ہوئے ہاتھوں کو سکھان ہے، اپنی بھائی سے آپ کو سکتے ہاتھ کرنے لگے، جو آپ برابر ہوئے اڑاؤ سکینہ تیرا بابا تجھے ماتم حسین